وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی۔ اور امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا۔ یعنی جہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہیں، بلکہ ان کی روشنی میں ہمیں اپنے آس پاس کو بھی درست کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَلْتَكُن، چاہیے کہ ہو، یعنی لازمی ہونا چاہیے، منکم، تم میں سے۔ تم کون ہے؟ مسلمان۔ کیا ہونا چاہیے؟ امتن، امت۔ اب دیکھیے، ایک ہوتی ہے امت، اور ایک ہوتی ہے قوم، اور ایک ہوتی ہے جماعت۔ مثلاً صحابہ کرام جو تھے مکہ میں ایک جماعت کی شکل میں تھے، ایمان کی بنیاد پر ان کے اندر اجتماعیت قائم ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ امت بن گئے، کیونکہ وہ ایک مقصد پہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب ان کو ذمہ داریاں دی گئیں کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، یعنی اب تم امت ہو۔ تو امت کا لفظ جو ہے وہ سے ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جب مختلف طرح کے لوگ کسی ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ امت بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت جب ہی ہو سکتے ہیں جب ان سب کا ایک مقصد ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں میں خیر کی بات پہنچانا، لوگوں کے خیر کے لیے کام کرنا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا۔ اور یہاں پہلا حکم کیا دیا گیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہو۔ اگر ساری امت نہیں بھی کر پا رہی تو ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مِّنكُم یعنی مسلمانوں کے اندر سے پھر ایک گروہ ہو جو ایک مقصد رکھتا ہو۔ اس کا مقصد کیا ہو؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کی دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر تو قرآن میں ہے، یعنی لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں گے، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو زبان سے کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہی سے اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو تم میں سے کوئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے، اور ہر ایک پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کا علم کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اس کے مطابق اس کو یہ کرنا ہوگا۔ یعنی ہم اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر اور بھلائی کی بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بتاتے رہنا چاہیے۔ یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہو۔ حج بھی اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، تو حج ایک بنیادی فریضہ ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور کم از کم اگر کر نہیں سکتے نہی عن المنکر تو دل میں برا جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا، لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا، یعنی کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اخبار میں پڑھا ہے، کئی خبروں میں سنا ہے، تو خوش ہو گیا کہ اچھا جی ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی برائی کے کام پر، تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس برائی میں حاضر اور موجود تھا، یعنی اس پسندیدگی کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ تو اس لیے جس کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، تو وہ برائیوں سے ضرور روکے، اور جو لوگ
ایسا نہیں کریں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ برائی سے روکتے رہو، نیکی پہ ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، یا تم میں سے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. تو ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنی حیثیت میں، اپنے رتبے، مقام، درجے کے مطابق ضرور یہ کام کرتا رہے جتنا بھی وہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کا مقام برابر نہیں ہوتا. مثلاً والدین اور اولاد میں فرق ہے. والدین کا تو فرض بنتا ہی ہے اولاد کو برائی سے روکے، لیکن اگر والدین نہیں سمجھے ہوئے اور اولاد کو اللہ نے سمجھ دے دی تو اولاد کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ والدین کو پیار سے، عزت سے، احترام سے اس برائی سے روکیں. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا. اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتوں کے جوڑے کی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی دو چپل ایک جیسے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا. استغفر اللہ. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں پہ تقسیم ہوئی تھی، لیکن میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی، اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا.